بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حضرات کرام قدر، مسلسل آپ کے بزم سماعت میں مذکورہ آیت کریمہ کے ذیل میں کربلا محافظ بدیر اس عنوان کے تحت آج ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم رسول سے خطاب کر رہا ہے. میں نے کل اور پرسوں کی مجلس میں اشارہ کیا یہ آیت جب رسول اسلام حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر میدان منا سے لوٹ رہے تھے، ایک ایسے مقام پر پہنچے مکے سے باہر، مقام جحفہ. جحفہ وہ مقام ہے جہاں شام والے وہاں سے احرام باندھتے ہیں. مقام جحفہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا میدان جہاں چشمہ تھا اور وہ میدان ایک پیالہ نما تھا، لہذا اس میدان کو غدیر خم کہتے ہیں. غدیر کے معنی وہ تالاب ہے. وہاں جب قافلہ پہنچا جہاں سے راستے الگ الگ ہونے والے ہیں، مدینے والے مدینے کی راہ لیں گے، اہل شام شام کی طرف، یمن والے یمن کی طرف. عزیزان محترم، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اسلام نے قافلہ روکا. اس سے پہلے ایک آیت مینا میں نازل ہوئی تھی، وہاں پروردگار عالم نے رسول سے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے رسول، جب آپ اعمال حج سے اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جانا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جانا، فَانْصَبْ اپنے جانشین کو نصب کر دینا. یہاں ایک ادبی بحث ہے،
فنسب ہے، فنسب ہے، میں اس ادبی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ سیدھی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور بہت سی باتیں عرض کرنا ہے۔ نکات ادبی کی طرف میں آپ کی توجہات کو مبذول نہیں کرنا چاہتا، گویا یہ اشارہ ہے کہ اے رسول ذمہ داریاں تم نے پوری کر لی ہے، اب جانشین معین کر دو، اب اپنے بارگاہ الہی میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتا دیا اس آیت کے ذریعے پروردگار عالم نے ابھی مدت حیات بہت مختصر ہے۔ اب یہ قافلہ جو غدیر کی طرف چلا تو رسول اسلام کو بار بار یہی خوف تھا کہ اب سوالات کے مجمع میں سب خالص مسلمان نہیں ہیں، سب اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اسلام کو صحیح طور سے سمجھا، نظام اسلامی کو سمجھا۔ اس بھیڑ میں نام کے مسلمان تو سب ہے، مگر ہر ایک نے اپنے اپنے مقصد کے تحت اسلام کو چنا۔ ایک بڑا گروہ ایسا تھا جنہوں نے ایمرجنسی میں کلمہ تو پڑھ لیا، اس لیے کہ اس وقت اسلام کی توتی بولتی تھی، کوئی چارہ کار نہیں تھا اسلام قبول کرنے کے علاوہ، وہ اپنی کفر پر باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ جن لوگوں پر وہ اپنی لیڈرشپ کو ظاہر کر رہے تھے وہ پورا امہ مسلمان ہو چکا، کس پر میں اپنی ریاست کو ٹھوکوں، کن لوگوں کو لے کر میں لیڈر بنوں؟ اب وہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں چلو بھائی اسی میں چلے جاؤں۔ وہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خیبر میں مسلمانوں کو اذیت پہنچائی، مسلمانوں پر حملہ ور ہوئے، وہ سب فتح مکہ کے بعد مسلمان بن گئے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ پلان تھا کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، رسول کی زندگی کے بعد دوبارہ اسلام کی باگڈور ہمارے ہاتھوں میں آئے تو پھر جیسے تھے ہم ویسے ہو جائیں گے۔ لیکن جس سسٹم کو لے کر ہم یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں اس سسٹم کا نام تو اسلام رہے گا، مگر ہمارا کام وہی ہوگا جو زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے ارادے تھے، تو پروردگار عالم نے ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ رسول یہی خوف کھا رہے تھے۔ میں نے متعدد مجلسوں میں عرض کیا اولیاء الہی کبھی اپنی جان کے لیے نہیں کریں گے، وہ ولی خدا نہیں ہو سکتا ہے جسے اپنے جان کا خوف۔ رسول کو خوف اس بات پر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ مسلمانوں کی جماعت ٹوٹ کر بکھر نہ جائے، یہ خوف۔ تو پروردگار عالم نے اس خوف کو دور کیا، واللہ یعصمک من الناس۔ آپ مت گھبرائیے رسول، آپ اپنے فریضے کو انجام دیجیے، ولایت علی کا اعلان کر دیجیے، پروردگار عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہاں پہ ایسا ہنگامہ نہیں ہونے دے گا۔ واللہ یعصمک من الناس آیت کے حصے سے رسول کو تقویت ملی۔ قابل کا ہوگا واقعہ نہیں کروں گا، غدیر کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اگر میں اس کو تفصیلاً بیان کروں تو بارہا آپ نے سنا ہے، مجھے حقیقت غدیر پیش کرنا ہے۔ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، قافلے کا آنا رکنا، سوالات کا مجمع، کیسے اونٹوں کی کجاووں کو یکجا کر کے ممبر بنایا، دھوپ کیسی تھی، کیا کیا باتیں ہو رہی تھی وہاں پر۔ مجھے لب پہ لباب کو پیش کرنا ہے۔ اس بھرے مجمع میں رسول اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں عزیزان محترم، یہ وہ حدیث غدیر ہے
کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اہل سنت کی معتبر کتابیں حدیث غدیر سے بھری ہوئی ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث غدیر سے شیعوں کی کتابوں میں میں نے عرض کیا اہل سنت کی معتبر کتابیں نہ صرف حدیث غدیر کو انہوں نے لکھا ہے بلکہ اس حدیث کے تواتر کا ذکر کیا ہے. یہ بھی میں کل عرض کر چکا تواتر کسے کہتے ہیں. اتنے لوگوں کا آ کر بیان کرنا حدیث کو جس سے شک و شبہ ختم ہو جائے. ایک آدمی آ کر کہے, 2 آدمی آ کر کہے, 10 آدمی آ کر کہے تو لگتا ہے جھوٹ بولنے کی پلاننگ کر کے آئے. لیکن الگ الگ طرف سے الگ الگ خبریں سب آ کر کہہ رہے تھے یہ کوئی پلان نہیں ہے. اتنے لوگ تھوڑے جھوٹ بولیں گے. ہمارے پاس بہت کم حدیثیں ایسی ہیں جنہیں تواتر کہا جاتا ہے. حدیث تواتر, احادیث متواترہ, حدیث متواتر بہت کم ہے. اس لیے کہ رسول اسلام کے زمانے سے لے کر پھر جب کتابیں لکھی گئی ہے وہاں تک کہ راویوں کو دیکھنا ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ حدیث کا نقل کرنا, بہت کم احادیث ہے جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. مگر ان احادیث متواترہ میں سے ایک حدیث اہل سنت اور ہمارے پاس حدیث غدیر ہے. ہم تو قائم ہیں مگر وہ بھی انکار نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے یہ حدیث جھوٹی ہے, یہ حدیث غلط ہے, غدیر میں ایسے واقعہ ایسا کچھ نہیں ہوا. انکار توحید کی طرح ہے انکار حدیث غدیر, انکار ہو نہیں سکتا. تو عزیزان محترم, غدیر مقام اعلان ولایت ہے. یوں تو رسول اسلام غدیر سے پہلے بھی بیان کرتے رہے, ابتدائی اسلامی سے علی کی خلافت کی اشارے دیتے رہے. دعوت زبشیرہ میں فرمایا جو میرا ساتھ دے گا میرا بھائی ہوگا, میرا داماد ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, وصی ہوگا, جانشین ہوگا. پھر اس کے بعد جنگ خیبر کے موقع پر بھی کہا. متعدد موقع پر رسول اسلام اعلان کرتے رہے علی میرا وصی ہے, علی میرا داماد ہے, علی میرا بھائی ہے, علی میرا خلیفہ ہے. لیکن سوالات کے بدلے میں آیت کے نزول کے بعد ایک رسمی اعلان, رسمی اعلان کا مطلب جانتے ہیں نا, ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو منتری بنا دیا. 20 دن پہلے آپ کو ہم نے کہہ دیا آپ کو ہم نے منتری بنا دیا. لیکن ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر آپ پہنچتے ہیں, وہاں پر آپ حلف نامہ لیتے ہیں, پھر دستخط ہوتا ہے, اس وقت سے آپ رسماً منتری بنتے ہیں. تو گویا ولایت کا اعلان تو ہوتا رہا مگر غدیر سے ایک رسمی طور پر اعلان ہو گیا ہے. اب اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو مکتب غدیر یہاں سے جو آغاز ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری, تو وہ ایک دن کا نام غدیر نہیں ہے, اس میدان کا نام غدیر نہیں ہے, بلکہ وہاں سے ایک مکتب فکر کا نام, ایک آئیڈیالوجی کا نام غدیر ہے, ایک سسٹم کا نام غدیر ہے. غدیر آج بھی کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ غدیر میں رسول اسلام نے صرف علی کا نام نہیں لیا, مولا علی کے بعد 11 جانشینوں کا نام لیا. خطبہ اٹھا کر پڑھیے. ہم لوگ واقعہ غدیر کو جب بیان کرتے ہیں تو خطبہ غدیر کے 2-4 جملوں کو پڑھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ خطبہ غدیر کو اٹھا کر پڑھیے. انگلش میں ترجمہ موجود ہے, اردو میں ترجمہ موجود ہے, ہندی میں ترجمہ موجود ہے, گوگل کیجیے سب کچھ مل جائے. تو عزیزان محترم, غدیر میں صرف مولا کائنات کا اعلان نہیں ہوا بلکہ مولا کے بعد 12 اماموں تک سلسلے کو بتا دیا گیا. اب غدیر اس وقت تک ہے جب تک آخری امام کی ظہور اور آخری امام کے ظہور اور ان کی امامت
اور ان کی حکومت. توجہ چاہتا میرے جو ہم انتظار کر رہے ہیں, کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وارث غدیر کا انتظار کر رہے ہیں. جو حکومت ہوگی وہ کس کی حکومت ہوگی؟ وہ غدیر کی حکومت ہوگی. تو غدیر ایک دن کا نام نہیں, ایک سلسلے کا نام ہے, ایک سسٹم کا نام ہے. اب یہ مکتب غدیر کا آغاز, توجہ چاہتا میرے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمانوں میں ایسے تھے جو اس سسٹم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ آئے ہی تھے یہ سوچ کر, مسلمان یہ وہ سوچ کر ہوئے تھے رسول کے بعد تو ہمیں اپنے نظام کو چلانا ہے, مگر لیبل اس پر اسلام کا رکھنا ہے. ان کے سیاست کے لوگ ہیں, ان کی مکاری کھل کے سامنے آ گئی. کرے تو کیا کرے, اعتراض نہ کر سکے, کیونکہ دیکھ لیا اعتراض کرنے والے کا حشر کیا ہوا. لہذا خاموش ہو گئے, مدینے چلے گئے, خاموش رہے, دل میں غصہ بھرا ہوا ہے. رسول باحیات ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. 1 مہینہ صبر کیا, 2 مہینہ صبر کیا. وہ حذیفہ کروٹیں لے رہا ہے, یہ رسول نے کیا کر دیا, یہ کیسا اعلان کر دیا کہہ بھی کچھ نہیں سکتے رسول کو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ رسول کچھ نہیں کہتا ہے, وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. اعتراض کرے تو ہمارا ایمان خراب, سازشیں کرے تو کھل کر سامنے آ جائیں گے. انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ 2 مہینہ 10 دن گزرے رسول کی شہادت ہوئی. یا ان کی روایتوں کے لحاظ سے 14 دن اور بڑھا دیا, ربیع الاول کی 12 تاریخ کے لحاظ سے 14 دن اگر بڑھائیں گے 2 مہینہ 24 دن گزرے. تو اس کے بعد جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہو گئی, اب انہیں موقع ملا. یہ 2 مہینہ 24 دن میں کچھ نہیں کر سکے, ہر طرح سے دیکھ لیا, سوچ لیا کیا کر سکتے ہیں, جو بھی کریں گے نقصان ہمارا ہی ہوگا. رسول کی آنکھ بند ہوئی. اب انہوں نے کام جو کیا وہ یہ ہے کہ معنی مولا میں تحریف کیا. یہ پہلا دیکھیے, ایک معنی کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے یہاں سے سمجھیے. ایک لفظ کے معنی کے بدلنے کی بنا پر ایک مکتب الہی کے مقابل میں ایک دوسرا مکتب کھڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول نے جو کہا وہ صحیح کہا. رسول نے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی مولا. ہم انکار نہیں کر رہے, ہم اس کو مانتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. ہم نے کبھی انکار کیا. 1.25 لاکھ کا مجمع گواہ ہے, ہم اندھے نہیں تھے, ہم بہرے نہیں تھے, ہم نے سنا ہے. رسول نے فرمایا. لیکن مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. بہت اہم بات ہے. لفظ مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز اپنے قرائن سے سمجھی جاتی ہے. اگر میں چشمے کے کنارے, پانی کے چشمے کے کنارے بیٹھ کر یہ کہوں ماشاءاللہ کیا زبردست چشمہ ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, پانی کے پاس بیٹھا ہوں, پانی کے چشمے کے قریب بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کیا زبردست چشمہ ہے. تو آپ یہ کہیں گے مولانا وہاں پر اس چشمے کی بات نہیں کر رہے تھے, اس چشمے کی بات کر رہے تھے, اس کو بھی چشمہ کہتے ہیں. لوگ کہیں گے بڑے بیوقوف, پانی کے قریب بیٹھے ہیں اور اسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, چشمے کے معنی یہ بھی تو ہے نا جو آپ پہنتے ہیں, چشم سے ہے چشمہ. یہ کہہ رہے تھے پر ترائن کو دیکھو, نئے چشمہ میری آنکھوں میں تھا, آپ کی آنکھوں میں ہے. وہاں تو پانی کا چشمہ تھا, میں پانی کے چشمے کی بات کر رہا ہوں. تو تم نے معنی کو بدلا کیوں؟ میں مانتا ہوں کہ مولا کے معنی دوست کے لیے, اس لیے مولا کے معنی ولا کے معنی دونوں ہے. ولا کہتے ہیں دوستی کو, ولا کہتے ہیں سرپرستی کو. اسی سے دونوں معنی ہوتے ہیں. مولا
सरपरस्त, सिस्टम का हाकिम, توجہ چاہتا میرے حکومت، حاکم وقت، امام، یہ مانے دوسرے دوست کے لیے، غلام کے لیے. ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے معنی کو بدلا ہے. آج تک کتابیں یہ بھی لکھی جا رہی ہے. ہاں ہم حدیث غدیر کا انکار نہیں کرتے، مگر مولا کے معنی دوست کے. اب اس کے پیچھے تھوڑا سا واقعہ ہے، اس واقعے سے اس کو نسبت ہے. وہ واقعہ جیسے کل اشارہ بھی کیا تھا، پھر دوبارہ کر دوں. یمن سے آتے ہوئے رسول اسلام کے ساتھ مدینے سے نہیں نکلے تھے مولا کائنات، بلکہ رسول اسلام مدینے سے آئے، مولا کائنات اور چند مسلمان یمن گئے. یمن میں آتے آتے مولا نے جو جنگی غنائم کو تقسیم کیا، اس سے کچھ لوگ ناراض تھے. وہ اپنی ناراضگی کا اظہار آ کر رسول اسلام کے سامنے انہوں نے کیا. تو چونکہ ان لوگوں کے یہ بنایا ہے، ان لوگوں کے درمیان میں، علی کے درمیان تھوڑی سی رنجش ہو گئی تھی. رسول اسلام نے اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے علی کو اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر کہا، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست. اس واقعے کو اس سے جوڑ دیا اور کہا ہم علی کو دوست مانتے ہیں، علی کو محبوب خدا مانتے ہیں، مگر رسول نے اپنے بعد سسٹم کی حاکمیت کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا. اگر رسول ایسا کرتے تو پھر یہ نظام بادشاہ کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے بادشاہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بناتا، پھر وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بناتا. رسول کوئی دنیا کے بادشاہ نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے. وہ آئے گئے، جاتے جاتے امت کو خدا کے حوالے کیا، جیسے خدا نے ان کے حوالے کیا امت کو، پھر اسی طرح خدا جس کے بھی حوالے کیا. یہ ہے ان کی طرح. مگر عزیزان نے دو باتیں یہاں پر بہت جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ غدیر وہ واحد ڈکشنری ہے جہاں پر لفظ کے معنی پہلے بتائے گئے، لفظ کا استعمال بعد میں ہوا ہے. غدیر وہ واحد ڈکشنری ہے جہاں پر لفظ کا استعمال بعد میں ہوا اور لفظ کے معنی پہلے بتائے گئے. رسول نے پہلے یہ کہا آلست و اولا بی انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر بلند نہیں ہوں، حاکم نہیں ہوں، برتر نہیں ہوں. آلو بلا یا رسول اللہ، پورے مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا ہاں رسول اللہ، ہم پر آپ افضل ہیں، ہم پر آپ برتر ہیں، ہم پر آپ سرداری رکھتے ہیں، ہمارے آپ امام ہیں، ہمارے آپ رہبر ہیں. جب رسول اسلام نے امت سے اپنی سرداری کا اقرار کروا لیا، اپنی امامت کا اقرار کرا لیا، اپنی رہبری کا اقرار کرا لیا، پوری طرح سے سب کے ذہنوں میں مولا کے معنی کو بٹھا دیا، لفظ کے معنی کو واضح کرنے کے بعد علی کا ہاتھ اٹھا کر تب لفظ کا استعمال کر کے بتایا جس جس کا میں مولا ہوں علی یوسف سے مولا ہے. سلام اور یہ پہلی دلیل. پھر آگے دیکھیے. اچھا اس کو چھوڑ دیے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ رسول نے یہ نہیں کہا جس جس کا مولا میں ہوں اس کے لیے، یہ کہا جس جس کا میں دوست ہوں علی یوسف کے دوست ہے، مان لیا. لیکن اس کے بعد کے واقعات تاریخ کے دامن میں جو موجود ہے اس کو کیا کرو گے؟ اعلان ولایت کے بعد رسول حکم دیا خیمہ لگا، خیمہ لگا، کہا سب لوگ علی کے حق پر بیعت کرنا، یہ کہتے ہوئے بیعت کرنا. اللہ اکبر. حکم بیعت بھی دیا اور کیا کہتے ہوئے بیعت کرنا ہے وہ بھی بتایا. سوالات کے مجمع میں 50-60 ہزار تو عورتیں بھی تھیں ہوں گی، تو 4 کو چھوڑ کر سب تو نامحرم تھے.
مولا کائنات رسول نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، کہا تم بھی بیعت کرو۔ بیعت کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ بزرگ لوگوں نے مل کر ایک بڑا بنا لیا ہے، اب باقی سب آؤ، ہاں میں آپ کی سرداری کو قبول کرتا ہوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اقرار۔ بیعت میں اور ووٹنگ میں صرف فرق ہے۔ ووٹنگ میں آپ کرتے کیا ہے؟ رائے دے کر منتخب کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ووٹنگ کا سسٹم ہے۔ آپ رائے دیتے ہیں، اکثریت کی رائے سے آپ کا لیڈر معین ہوتا ہے۔ بیعت کے ساتھ الٹا ہے، کچھ بزرگ مل کر لیڈر کو منتخب کر دیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں آئے اس حاکم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اقرار کرو کہ میں آپ کو لیڈر مانتا ہوں، میں آپ کو سرپرست مانتا ہوں۔ یہ بیعت، یعنی بیع کہتے ہیں بیچنے، بیع کے معنی ہے بیع بیچنا، بیعت یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی گویا لیڈر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہنا میری دنیا میری آخرت میری جان سب کی ذمہ داری آپ کی ہے، میں میرا نہیں ہوں آج سے آپ کا ہوں۔ یہ ہے بیعت۔ بیعت بیچ دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سیٹمنٹ کر دینا، سلنڈر ہو جانا، یہ بیعت ہے۔ رسول نے فرمایا جب سب بیعت، اور دوسرا سسٹم بیعت کا یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے جب مجمع زیادہ ہو یا الگ الگ شہروں میں لوگ ہو تو اپنا ایک حاکم نمائندہ معین کر دیتا ہے۔ حاکم ہے، دیکھو میرٹھ میں میرے نمائندے جناب ممتاز صاحب ہیں، دہلی میں میرے نمائندے فلاں، لکھنؤ میں فلاں ہے، حیدرآباد میں فلاں ہے۔ اب جو بھی میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، میرٹھ والے کچھ نہ کھانے کی ضرورت نہیں، وہ ممتاز صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، دہلی والے کے ہاتھوں پر کریں گے۔ یہی تو ہوا امام حسین نے مسلم کو جو بھیجا ہے قد نفذت الیکم ثقتی من اہل بیتی، جو میں تمہاری طرف نافذ کر رہا ہوں، قد بعثت الیکم، جو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بھروسہ مند انسان ہے، اس کے ہاتھوں پر بیعت میرے ہاتھوں پر بیعت ہے۔ کوفے والوں نے مسلم کی بیعت کو نہیں توڑا ہے، حسین کی بیعت کو توڑا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا غدیر میں رسول اسلام 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، 200 افراد 300 افراد یہاں پر جمع ہو جاتے تو آپ کہتے بڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، اس کو منتخب کر دیتے لوگوں کو، یہ نمائندے، ارے کم سے کم عورتوں کے لیے تو نمائندہ منتخب ہو جاتا۔ بی بی زہرا موجود تھی وہاں پر، ان سے کہتی ہے عورتوں میں علی کی طرف سے تم بیعت لے لینا، نہیں رسول نے فرمایا ہر ایک آ کے کرے گا بیعت۔ مسئلے کی نزاکت کو، آنے والے واقعات کو حال کے آئینے میں رسول دیکھ رہے تھے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ سوال یہ ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا کیا ہوتا ہے کیسے میں، اللہ اکبر، رسول نے انتظام کیا، ایک تشت کو لے آؤ، اس میں پانی بھرا، تشت کو لایا گیا، پانی میں آپ دیکھیے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، آئینے کی طرح شفاف۔ طریقہ یہ کہ علی کا ہاتھ اوپر ہوگا، عکس علی پانی پہ ہوگا، عورتیں اس میں ہاتھ رکھ کر علی کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ اس انتظام سے عورتوں سے بھی بیعت لی گئی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا دنیا میں کسی نے دیکھا دوست بنانے پر بیعت لی جاتی ہو؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے پہلے بھی واضح کر دیا میں کن معنی میں مولا کہہ رہا ہوں، بیعت لے کر بھی بتا دیا کہ یہاں مولا کے معنی کیوں کیا ہے۔ لیکن فرار کا کوئی نہ کوئی تو راستہ تلاش کرنا تھا، جب فرار کا راستہ تلاش کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ وجہ بنا دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے ہزار راستے ہوتے ہیں، جب بیان غلط دے دو اور میڈیا میرے بیان کو دکھا دے
تو لیڈر پہلا کام کیا کرتا ہے؟ دوسرے دن آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، کہتا ہے میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. آپ دیکھ لیجیے 100 سے زیادہ یعنی 100% جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے جو کہا اس کو میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا، پھر بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں کھیل کرتا ہوں، میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. تو عزیزان وہ اگر جھوٹ بولنے کے راستے کئی ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ایک روشن کو نکالا، ایک راستے کو بنایا. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا فراہم کا. وہ یہ کہ نہیں یہاں پہ وہ سب تعلیمات بےکار ہے، مولا کے ہمارے وہ نہیں. حدیث غدیر کی معنوی تحریف ہے، لفظی تحریف نہیں. لفظ وہی جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی ہے. معنوی تحریف لے کر ایک مکتب کو ایجاد کیا. یہ جو مکتب ہے مکتب ثقیفہ، غدیر کے تقریباً 3 مہینے بعد ان کی روایت کے لحاظ سے اگر 12 ربیع الاول کو وفات رسول کی تاریخ مان لیں تو تقریباً 3 مہینے کے بعد، غدیر کے 3 مہینے کے بعد یہ مکتب ثقیفہ وجود میں آیا. اسی طرح دونوں مکتب کا فرق یہ تھا، یہ مکتب الہی، اس لیے اعلان کرنے والا کون؟ رسول. اور رسول وہ جو اس کے لیے قرآن نے یہ کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اس لیے اس میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہے. رسول اعلان کرنے والے حکم اس کا ہے. عملی طور پر بھی واضح ہو گیا. حارث بحری نے ثابت کر دیا. شکریہ ادا کرتا ہوں حارث بحری کا، منافقت سے کام نہیں لیا، کھل کر کہا کیا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے؟ تو اللہ آپ کو سمجھے، اگر خدا تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر. تو عذاب نازل کر کے خدا نے بتا دیا یہ رسول کی طرف سے نہیں ہے، میری جانب سے. تو اب یہ ولایت جو ہے، علی کی ولایت کا اعلان جو ہے، اس کے 2 سرے ہیں، ایک سابق ایک لاحق. اعلان ولایت کے 2 سرے ہیں، ایک سابق ایک لاحق. سابق میں اس سے پہلے رسول نے کہا جس کا میں مولا، تو ولایت علی ولایت رسول سے متصل ہے. اور رسول کو ولایت کسی نے نہیں دی، اللہ نے ولی بنا کر بھیجا اور ہمیں حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے بولے کو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ. یہ اتھارٹی کس نے دی؟ اللہ نے دیا رسول کو. تو یہاں پر غدیر میں گفتگو اللہ کی ولایت کی ہے. توجہ چاہتا میرے دل، اللہ کی ولایت، اللہ نے اپنی ولایت کی ذمہ داری رسول کو دی. ہر کسی یہ تو سمجھنا ذمہ داری دے کر خود الگ ہو گیا. وہ تو ولی تھا، ہے، رہے گا، لیکن ظاہری طور پر نہیں آ سکتا. جس کو جسمانیہ سے مبرہ ہے، سسٹم کو چلانا ہے، نظام اسلام کو آگے بڑھانا ہے، تو رسول کو اس نے ولی بنایا. رسول کی زندگی کے آخری ایام ہے، رسول نے علی کو بنایا. یہ سسٹم الہی سسٹم ہے، یہ رحمانی سسٹم ہے. اب ادھر ثقیفہ میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھے تو منتخب کر لیا اجماع کے ذریعے سے، لوگوں کی جانب سے ایک سسٹم وجود میں آیا. تو عزیزان مقدسین و ثقیفہ تفکر کا نام ہے، سسٹم کا نام ہے، ایک واقعہ نہیں ہے. تو اور یہ بھی یاد رکھیں اصل بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. اول الدین معرفت، دین الہی معرفت کا نام ہے. لیکن اس آئیڈیالوجی کا جو سسٹم ہے نا، اس سسٹم کو کہتے ہیں ولایت. توحید اصل اساس ہے، مگر اس توحید کے نفاذ کا جو نظام ہے، اس نظام کو کہتے ہیں ولایت. اس نظام کا پہلا حاکم اللہ ہے.
پھر اللہ نے رسول کو بنایا، رسول نے علی کو بنایا، علی کے بعد یہ 12 اماموں کا سلسلہ چلتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور صاحبان امر ہے۔ اب آپ دیکھیے گفتگو کا عنوان ذہن میں رہے، کربلا محافظ غدیر۔ اب یہاں سے دیکھتے جائیے آپ، یہ دونوں جو سسٹم سامنے ہے، ادھر غدیری سسٹم، ادھر سیکریفائس سسٹم، فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے عزیزان محترم، آج افسوس کا مقام ہے ہم نے ولایت کو سمجھا ہے۔ ہمارے مقابل میں جو الگ سسٹم بنائے ہیں وہ بھی محبت کے معنی لیتے ہیں، ہم بھی ولایت کے محبت کے معنی لیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ولایت کے وہ معنی ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے جو غدیر میں رسول نے بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں غدیر، مگر وہ لوگ جو غدیر نہیں ہے، ثقیفہ ہی ہے، انہوں نے علی کی محبت کا انکار نہیں کیا۔ میں مکتب کی بات کر رہا ہوں، افراد کی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم حدیث غدیر کو تسلیم کرتے ہیں، رسول نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے، تو ہم کو دوست مانتے ہیں۔ ہم بھی وہیں پر ہیں، کہتے غدیر میں ہیں اپنے آپ کو، لیکن ولایت کے وہ معنی نہ سمجھے ہیں نہ سمجھا پائے ہیں۔ کیوں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت سسٹم کا نام ہے، اور اس کی دلیل ہم حدیثوں میں ظاہرین میں دیتے ہیں۔ علی کی ولایت نمازوں سے افضل، روزوں سے افضل، حج سے افضل، زکات سے افضل۔ نماز علی کی ولایت کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم لوگ پابندی کرتے ہیں، اس کا مطلب ولایت کو سمجھائیں گے۔ مختصر لفظ، بڑی تفصیل سے میں مجلس پڑھ سکتا ہوں، ولایت کو سمجھا سکتا ہوں آیتوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے، لیکن بات پرانی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی مثال کے ذریعے ولایت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ولایت ہے کیا؟ آپ دہلی یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، آپ اس طرح کے بہترین یونیورسٹی کو بنایا، یونیورسٹی میں سب کچھ ہے، کمرے بہترین ہیں، اے سی ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، پھول ہے، پھل ہے، ہریالی ہے، لیکن بچوں کے لیے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ 11 سے لے کر جو چاہیے پڑھنے کے لیے، وہاں انجینئرنگ ہے، وہاں پر لا کے طالب علم لا کو حاصل کر لا پڑھ سکتے ہیں، ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ ان کے لیے بھی کورس ہے، ادبیات ہے، الگ الگ کورس ہے، سب پوری دنیا یہاں پر سب لکھا ہوا ہے۔ فلاں چیز کی کلاس یہ ہے، فلاں چیز کی کلاس یہ ہے، فلاں کلاس یہ، سب پتہ کیا ہے، لیکن نہ پرنسپل ہے نہ سسٹم ہے، کچھ نہیں، پڑھائی ہوتی۔ اب مجھے بتاؤ کیسے پڑھائی ہوتی؟ کیا کوئی آپ نے ایسا کوئی یونیورسٹی دیکھا ہے جہاں پر آپ کو بی اے بھی ہے، بی کام بھی ہے، ایم کام بھی ہے، ایل ایل بی بھی ہے، سب ہے، نہ پڑھانے کے لیے کوئی افراد معین ہے، نہ کوئی اوپر حاکم سسٹم کا کوئی حاکم ہے، محل ہے، بہترین کمرے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے موجود بھی ہے، نہ پڑھانے والے افراد معین ہیں، نہ ان کو معین کرنے والا کوئی حاکم ہے، نہ نظام بنانے والا موجود ہے۔ تو چلو ہم پورے طالب علم نے مل کر کہہ دیا کہ ایسا کریں گے، ہم میں سے کوئی ایک کو پرنسپل بنا لیں، ہم پڑھنے آئے ہیں نا، ہم پڑھنے والے ہی ایک پڑھانے والا بن جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، پڑھنے والوں میں سے اگر پڑھانے والا بن جائے، جو خود پڑھنے آیا ہے وہ کیا پڑھائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، نظام ولایت سمجھ یہاں سے، وہ پڑھنے کے لیے آیا، داخلے کے لیے، اس کو خود ابھی پڑھنا ہے، اس کو پڑھانے والے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جب نہیں ہے سسٹم تو سسٹم ہم بنائیں گے، کتابیں ہم تعین کریں گے،
यूनिवर्सिटी में आ गए तो सिस्टम के भटकू है। मेरा एक क्लास वॉल्यूम कर दिया, मैं कहूंगा इसका पंखा खराब है तो उसमें बैठूंगा, तो वहां तो दूसरा दर्श हो रहा है, आपसे बड़ी क्लास वहां पे मेरी मर्जी। क्या मैं ये टीचर है इससे नहीं पढ़ूंगा, ये प्रोफेसर इससे नहीं पढ़ूंगा, मैं उससे पढ़ूंगा? हो सकता है? सिस्टम ने जो कह दिया है, जो बता दिया गया है उसके मुताबिक यह निकलाए। यहाँ तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, चाहे एमएलए के बेटे हो या एमपी के बेटे हो, तवज्जो जहां पर में रखो, किसी भी पार्टी से ना लो, ये यहाँ का अपना सिस्टम है। तो ये जो इस्लाम है, ये जो तौहीद है, ये इस सिस्टम का नाम है विलायत। कोई नहीं कह सकता मैं रोजा क्यों रखूंगा, कोई नहीं कह सकता मैं टीचर इनको नहीं उनको बनाऊंगा। जो अल्लाह का सिस्टम है, जो टीचर बनाकर जिसको भेजेगा उससे पढ़ना है, जो कहते हो करना है। तुम तुम्हारे नहीं हो, तो अब सिस्टम के ताबे। मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर मैं अपनी उंगली काट लूं हराम है। क्यों? ये अमानत है अल्लाह की मेरी। वो जो सिस्टम को पैदा किया उसने, जो मुझसे बनाया, वो हाथ है। मैं अपने आप को गजल नहीं पहुंचा सकता, अपने आप को मार नहीं सकता, मगर ईमान अगर कहे अपना गला काटो, न काटो तो हराम है। न काटो तो मैंने गुनाह किया। क्यों? ये गुटका है, ये है बिलायत। मैं अपने आप को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए तो इस सिस्टम को समझाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। समझाया इमाम ने, कैसे समझाया इमाम ने? इस तरह से समझाया, एक आकर बार बार कह रहा था मैं आपका शिया है, आप कयाम कीजिए, उठिए। इमाम खामोश है। उसके बाद कहा मशहूर वाक़या है ना, बारह सुना आपने, इमाम ने क्या फरमाया? अच्छा तू मेरा चाहने वाला है, शिया है, चाहने वाला नहीं शिया है। बहुत फर्क है मोहिब और शिया में। मोहिब शिया भी हो सकता, सुन्नी भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता, ईसाई भी हो सकता। शिया वही हो सकता है जिसने निजाम विलायत जदीद को कबूल किया। अहले सकीफा भी मोहिब हो सकता है। क्या आप देख रहे हैं? ये ऊपर कहने कैसे अहले सुन्नत फज़ाइल इल्म में पढ़ते नजर आ रहे हैं। अल्लाह तारीफ जमीन साहब, उससे पहले इसहाक मदनी, सुनिए कभी इनके क्लिप्स को निकाल कर देखिए। इन्होंने वो बातें जो हमको करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मोहिब अलग है, शिया है। शिया यानी सिस्टम यानी विलायत जदीद को जिसने तस्लीम कर लिया। उसने कहा इमाम के सामने कि मैं आपका शिया हूं। इमाम ने कहा तनूर में पूछा, मौला बताना चाहते हैं शिया किसे कहते हैं, विलायत किसे कहते हैं? तो खुद से पूछ जाता तो हराम। अल्लाह अकबर, तवज्जो जाता मेरे। तो अगर खुद से पूछ जाता तो वो हराम है। जब मैं कह रहा हूं उसमें पूछ जाओ तो ये वाजिब है, क्योंकि विलायत इनकी है। उसने क्या कहा? हाँ बच्चे, घर में अकेला कमाने वाला आज की ज़माने में, तुझे जो हुक्म दे रहा है वो तेरे हालात तुझसे बेहतर जानता है। लेकिन जैसे ही हारून मक्की जो वाक़ई शिया वो चले आ रहे हैं, इमाम को सलाम किया, इमाम ने कहा कुछ रखते सफर को रखा, एक मर्तबा निगाहों से भी सवाल नहीं किया, इजहार हैरत तक नहीं किया। मेरा इमाम मुझसे क्या कह रहा है? हुक्म इमाम है, शिया है, विलायत के मानो मफहूम को जानता है,
رخت سفر کو رکھا اور ضرور میں اور یہ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا میں شیعہ ہوں پہلو بدل رہا ہے. آپ ذرا چلو دیکھو کیا ہو گیا پتہ نہیں رات ہو گیا. اچھا ولایت کے ماننے والے آگ میں جا کر بھی جلتے نہیں ہیں, آگ کو گلزار بنا لیتے ہیں. جب امام نے دعوت تنور کو ہٹایا تھا آگ کی جگہ گلزار ہے, چنگاریوں کی دریا چنگاریوں کی جگہ کلیاں ہیں, پھول ہے, بہک رہے ہیں. امام نے بتا دیا ایک تو ہمارے حکم پر عمل کرنا واجب ہے, جب عمل کر لے گا اس کا نتیجہ یہ ہے تو آخرت میں جنت ہے. صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم, یہ ولایت کے معنی ہم نے کہاں سمجھے؟ ہم ویسے شیعہ ہیں. میں اپنے آپ معذرت کے ساتھ جو بار بار کہہ رہا تھا نا کہ بیٹھ کر آپ کا خیال کیجیے, جو بات میں کہہ دیا بچے ہیں, ہم اس زمرے میں آنے والے شیعہ ہیں. ہارون مکی جیسے شیعہ نہیں ہے. ہارون مکی جیسے شیعہ 313 بھی ہو جاتے تو امام کا ظہور ہو جاتا. صلوات پڑھے محمد. ہم وہ والے شیعہ ہیں جو ولایت کے معنی محبت کے لیے ہیں, پیار کے لیے, چاہت کے لیے. ولایت ہے یہ سرپرستی کے لیے. غدیر یہ محبت کو نہیں سمجھا رہا ہے, محبت تو ہے ہی, اس کے لیے الگ آیت ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے وہ الگ آیت ہے. غدیر ولایت کو سمجھا رہا ہے. غدیر سے صرف اظہار محبت نہ لیجیے. محفل غدیر کو منعقد کیا, شیرینی تقسیم کی, شعراء کو بلایا, کلام سنایا, مجھے بلایا. میں نے کہا کہ ادھر یہ ٹکٹ چاہیے, یہاں روم چاہیے, یہ جزا چاہیے, ایک محفل کے اتنے ہزار چاہیے. عزیزان محترم, تاجر کبھی مبلغ غدیر نہیں بن سکتا. ان سے سننے بیٹھے ہو جو خود سمجھے نہیں. راہ طرح پر محفل ہوتی ہے, اشعار پڑھے جاتے ہیں, محبت کی باتیں ہوتی ہے, اسے محبت کرو ان پر, لیکن ولایت کہاں سمجھائی جاتی ہے؟ ولایت کون سمجھتا ہے؟ غدیر 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 کہنے سے ہم غدیر نہیں ہو جاتے. پانی 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 کہنے سے پیاس نہیں بجھ جاتی. عملی طور پر اٹھ کر پانی کو پینا پڑے گا تب پیاس ملے گی. علی 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 کرنے سے غدیری نہیں ہو جاتے. غدیر اور ولایت کو اپنے رگوں پے میں بسا لینا پڑے گا. تب غدیر اس ولایت کو سمجھو. اسی ولایت کو کربلا نے سمجھا. آج کے بعد اس کو میں نے شروع ہی نہیں کیا. یقین مانیے یہاں سے میری گفتگو کا آغاز کرنا تھا, میں پورا نوٹس لکھ کے لایا ہوں. یہ انشاءاللہ کل پڑھوں گا. کل ضرور سے آئے, بہت اہم پیغام دینے والا ہوں کہ یہاں سے میں کل کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں کیا بیان کروں. کل میں یہ بتاؤں گا مکتب غدیر اور مکتب سقیفہ, یہ دونوں کے سسٹم میں یہ دونوں کیسے آئے. یہ مکتب سقیفہ سے پہلے 3 خلیفہ آئے, پھر علی آئے, پھر اس کے بعد ان لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ یہ بہت ٹیڑھا جا رہا ہے راستہ. اب ہماری عزت یہ ہے کہ یہاں سے خلافت کا دروازہ بند کر دیا. تو انہوں نے کیا کرتے 4 تک تو مان لیا, 5 میں سے کہا نہیں یہ ملوکیت ہے, یہ بادشاہت ہوئی ہے, خلافت نہیں. جبکہ نہیں, ایسا نہیں, وہی سسٹم ہے. کیونکہ معاویہ کے بعد یزید آ گیا تھا. اب یزید کو اپنا خلیفہ کہتے ہیں تو اسلام کو خدا حافظ کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا پہلے, دوسرے, تیسرے اور چوتھے میں تو علی ہے, اور مولا کے بعد 6 مہینے امام حسن کی حکومت تھی. یہ 5 حکومتوں کو مان لیا, تھوڑا اور پڑھ کر پاس میں معاویہ کو بھی مان لیا, لیکن خلفائے راشدین ان چاروں کو ہی کہا جاتا. اس کے بعد سب تو اسی سسٹم سے نکلے ہوئے تھے, ان کو کیوں نہیں مان رہے؟ سسٹم بہت بری طرح بگڑ رہا ہے.
ہم نے سوچا نہیں تھا اتنا بگڑے گا، ہم نے سوچا نہیں تھا یہاں سے جو نمائندے نکلیں گے وہ کہتے نظر آئیں گے یہ قرآن اور کوئی چیز نہیں ہے. جس بیس پر ہم حکومت کر رہے ہیں اسی قرآن کا انکار کرتے ہوئے سسٹم پر بیٹھا اور یہ کہے لائبت بنو ہاشم بالکل لا خبر جا ولا وحی نزل. تو اس نے تو پورے اسلام کو ختم کر دیا. ہم اسے مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن بعض بدبختوں نے پھر بھی مانا کہ نہیں. تو یہ سسٹم اور ادھر جو غدیر سے جو سسٹم چلا، جو سلسلہ چلا، ایک کتاب ہے آیت اللہ خامنہ ای، اٹھا کر پڑھیے. میں نے سال گزشتہ بھی کچھ چیزوں کو اشارہ کیا تھا، بات لمبی ہو گئی، میں ختم کرنے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے انسان 250 سال، فارسی میں، اردو میں ہے اس کا 250 سالہ انسان ہے. اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایرانی کلچر کو دہلی جائیے، روڈ وہاں سے حاصل کریے، کتابیں موجود ہیں. اور بھی آپ کو اپنے موبائل سے پڑھنے کی آتی ہے تو کتاب کو موبائل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کتاب کا نام بڑا خوبصورت ہے، 250 سالہ انسان. پہلے سمجھے کہ کوئی ایک ایسا انسان گزرا ہوگا دنیا میں جو 250 سال جس نے زندگی کی. یہی تو آ رہا تھا تصور میں، میرا بھی ایسا ہی تصور تھا کتاب پڑھنے سے پہلے. لیکن آیت اللہ خامنہ ای اس نے کیا کیا ہے، 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری، 11 ہجری سے آغاز امامت غدیر سے. اوکے، غدیر میں اعلان ہوا، عملاً شروع ہوا وفات رسول سے. 11 ہجری سے علی کی امامت کا آغاز. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کب ہوتی ہے؟ 260 ہجری میں. 260 ہجری سے امام حسن 5 سال کی عمر میں غائب ہو جائے گا، تو ان کی غیبت کا زمانہ. لیکن ظاہری طور پر جو امام ہمارے سامنے تھے 260 ہجری تک تھے. اس کا آغاز 11 ہجری سے، تو 11 ہجری سے 260 ہجری کتنی مدت بتائیے نا؟ 250. تو وہ ایک کتاب میں یہ لکھا کہ 12 اور 11 لوگ نہیں گئے تھے، ایک آیا تھا. اس نے 250 سال حکومت اور امامت کر کے بتایا جو علی ہے وہی حسن ہے، جو حسن ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی امام زمانہ ہے. صلوات محمد. ادھر مکتب سقیفہ کا سلسلہ، ادھر مکتب غدیر کا سلسلہ، یہ ولایت الہی کا سلسلہ. اس سلسلے کی عمر غیبت امام تک 250 سال، اور اس 250 سال کو انہوں نے 4 دور میں تقسیم کیا. پہلا دور رسول کی وفات سے لے کر مولا کائنات کے ظاہری خلافت تک پہنچنے تک. کتنا یہ مدت کتنی ہے؟ 25 سال. پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 خلیفہ کے بعد مولا کائنات تک خلافت پہنچی. یہ اسلام کا ایک دور ہے. پھر مولا کائنات برسر مسند خلافت ہوتے ہیں اور 40 ہجری میں شہید ہوتے ہیں. یہ دوسرا دور ہے امامت کا. تیسرا دور 40 ہجری سے 61 ہجری تک. 40 ہجری جہاں امام علی کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن نے امامت کے فرائض کو سنبھالا. پھر اس کے بعد 61 ہجری واقع کرتے ہیں. یہ دور تیسرا دور. پھر کربلا سے لے کر بعد کربلا سے لے کر شہادت امام حسن عسکری تک چوتھا دور. انہوں نے پوری کتاب کو یہ 4 دور میں امامت کو تقسیم کیا. کل انشاءاللہ اسی کتاب سے اور اسی 4 دور کو بیان کرنے کی کوشش کروں اور اسی آیت اللہ خامنہ ای کے ایک جملے سے میں مسائل کو رکھ دے رہا ہوں. پروردگار عالم آپ کی اپنے حفظ و امان میں رکھیں
میں یہ بھی انشاءاللہ کسی مجلس میں آپ تک پہنچاؤں گا اپنی بات کہ یہ جو ولایت فقیہ ہے نا یہ غدیر سے منسلک ہے. بہت سے لوگوں کو تو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ ولایت فقیہ کا انکار کرتے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا. یہ کہتے ہیں ہم تو امام کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے. یہ وہی لوگ تھے کوفے میں کہہ رہے تھے مسلم کو نہیں مانیں گے امام حسین آتے تو ان کو مانیں گے. مجھے جاتا میرے ذکر ہے بعض لوگوں نے یہ کہہ کر مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا جنگ کرنے سے انکار کیا بھائی امام اگر حکم دے تو ہم پر واجب ہے. مسلم تو امام نہیں نا. امام آئے تو دیکھا ہے بچنے کا راستہ ان میں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے بس وہ 200 سال 250 سال پہلے کے تھے یعنی مطلب ہے کہ امام حسین کے دور کے تھے یہ آج کے دور کے. میں انشاءاللہ ان بات میں امام خمینی خامنہئی نے جملہ کہا. جملہ یہ ہے کربلا اور غدیر میں کیا فرق ہے. کربلا اور غدیر کا فرق یہ ہے کہ غدیر عوام کی کربلا ہے. لفظ کی شرح کروں گا بہت جلدی. غدیر عوام کی کربلا ہے. کربلا خواص کی غدیر ہے. بات نہیں پوچھی دوبارہ کہہ رہا ہوں غدیر عوام کی کربلا ہے. کربلا میں کیا ہم مصیبت ہے. کربلا کس چیز کا سمبل ہے؟ غم و غصے کا مصیبت کا. عوام جو ہے نا عوام سے مراد یہاں پر خواص سے مراد کون ہے؟ خواص یعنی شیعہ. خواص یعنی علی کے چاہنے والے صرف نہیں شیعہ ولایت کو قبول کرنے والے. عوام یعنی علی کو مانتے ہیں ولی نہیں مانتے. تو غدیر ان کے لیے آفت ہے مصیبت ہے. کیوں؟ رسول نے یہ کیا کر دیا؟ ہم تو رسول کے بعد نئے سسٹم کو جنم دینے والے ہیں. ان کے لیے غدیر کربلا بن گئی. غدیر عوام کی کربلا ہے اور غدیر عوام کی کربلا خواص کی غدیر ہے. غدیر کس چیز کا سمبل ہے؟ خوشی کا. جو خواص ہے نا جو شیعہ ہے نا کربلا میں وہ غمگین نہیں تھے ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے. شب عاشور مزاح اڑاتا ہے ایک دوسرے سے. ایک بوڑھا صاحب دوسرے صاحب سے شرم نہیں آ رہی داڑھی سفید ہو گئی تم مذاق کرتا. وہ کہہ رہا ہے میری پوری قوم گواہ ہے کبھی کھل کر ہنسا نہیں مگر آج کیوں نہ خوش ہو جاؤں کل ولایت کے نام پر شہید ہونے جا رہا ہے. عوام کی کربلا لیکن کربلا عوام خواص کے لیے غدیر کی طرح ہے کہ نہیں. اور دوسرا جملہ سنیے لاپاتلا جملہ ہے کہ غدیر اور کربلا میں فرق یہ ہے کہ غدیر میں بیعت کو طلب کیا. رسول نے کہا بیعت کرو آؤ خیمہ لگایا سب آ کر بیعت کریں. غدیر میں رسول نے بیعت کو طلب کیا مگر امت نے پھر بھی جفا کیا. 3 مہینے کا سفر کرتے ہوئے سقیفہ تک پہنچ کر غدیر کے بیعت کو توڑ دیا. غدیر میں رسول نے بیعت کو طلب کیا پھر بھی امت نے جفا کیا. کربلا میں حسین نے بیعت کو اٹھا لیا. کیا کہا حسین نے؟ میں چراغ خیمہ بجھا رہا ہوں بیعت سروں سے اٹھا رہا ہوں جس کو جانا ہے چلے جاؤ. ارے غدیر میں بیعت کو طلب کیا تو امت نے جفا کیا. کربلا میں چراغ خیمہ بجھا کر حسین نے ان کے
گھر جا کر سوچیے کیا کہیں گے. آیات کو اٹھا لیا, انہوں نے وفا کیا. کیسے کیسے لوگوں کو حسین صاحب لے کر جاتے, غیروں کو اپنایا. پہلے سے چاہنے والے تھے امام حسین کے ساتھ, کیسا نہیں. امام حسین کربلا اس لیے کہتے ہیں مرکز اتحاد ہے. حقائق پڑھیے, ایسے پڑھیں کہ سمجھ میں آئے سامنے والوں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی بچے کو یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا باپ جھوٹا ہے, تمہارا باپ چور ہے, تو جتنی مرتبہ آپ کہو گے اتنی مرتبہ اگر طاقتور ہو تو آپ کو مارے گا, یا کم سے کم آپ سے غم و غصے کا اظہار کرے گا. کیوں کہتے ہیں بچوں کو بار بار تمہارا باپ جھوٹا ہے, تمہارا باپ جھوٹا ہے. ایک مرتبہ اس کو اپنے ساتھ دوست بنا, جب دوست بنا کر جہاں جہاں اس کا باپ چوریاں کر رہا ہے دکھاؤ, دیکھو یہ چوری ہو رہی ہے, دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے. بچہ کہے ہاں میرا باپ جھوٹا ہے. توجہ جاتا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کسی کے رہبروں کو کہیں گے لعنت ہو, فلاں ہو, ایسا ہو ویسا ہو, تو بچپن سے مانتا ہے اس کو, کبھی قبول نہیں کرے گا. جس کو مانتا ہو غلط ہو کبھی قبول نہیں کرے گا. ان کی کتابیں اٹھا کر جس کو غلط کر رہے ہو غلطیاں اس کی کتابوں سے بتاؤ. اس یوں کہتے رہنے سے فائدہ نہیں, اختلاف بڑھے گا. کتابیں بتاؤ, تمہاری کتابیں, یہ تمہاری تحریر ہے, اس کو مانو گے نا. یہ حدیث حدیث صحیح ہے. یہی کرنا ہے, پتہ نہیں یہی کیا ہے. امام حسین کوفے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں, ساتھ میں ایک چھوٹا سا قافلہ آگے آگے جا رہا ہے. امام حسین نے دریافت کیا کہ کون ہے یہ, پتہ چلا زہیر ابن قید ہے. زہیر ابن قید جانتے ہیں اور کوفے کے رہنے والے ہیں. کوفے کے رہنے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, شیعہ نہیں. اہل بیت کے شیعہ نہیں, شیعہ عثمانی تیسری خلافت میں بڑے حامی تھے, چاہنے والے سب آج کے دور میں بھی ہے. اہل بیت کے چاہنے والے. سنی عالم نے شہزادی زہرا کے بارے میں لفظ کہا, پوری سنیوں نے اٹھ کر دفاع کیا ہے پاکستان ادھر کے مسئلے کو. چاہنے والے ہر کسی کو دشمن نہ سمجھ. جہاں ولایت کی بات ہوتی وہاں تو ہم خود بھی نہیں ہیں, لیکن ان پر کیا الزام دھرے. ہم سب مدعی ہیں, ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے. چاہنے والے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس مسئلے میں پڑے. یزید اور امام حسین کی جنگ میں اہل بیت سے محبت ہے, دوستی ہے, احترام ہے, کا راستہ چل. وہ اپنے خیمے کو الگ الگ دور رکھتے تھے تاکہ بلا ختم ہو. امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ اپنا ہے, کچھ علمی شبہات کی بنا پر ہم سے تھوڑا دور ہے. امام حسین نے قاصد کو بھیجا, بعض روایت میں ہے اپنے بیٹے اکبر کو بھیجا, جاؤ زہیر بن قید کو بلا. زہیر بن قید اپنے زوجہ غلام وغیرہ جو 5-6 آدمی کا جو چھوٹا سا قافلہ تھا, بڑے آدمی تھے کوفے کے. جناب زہیر بن قید امام پر شخصیت تھی کوفے, کھانا کھا رہے تھے, طعام میں مصروف تھے. قاصد آیا, کہا کون؟
حاصل. تقریباً وہی گفتگو ہے جو جناب حبیب ابن مظاہر اور ان کی زوجہ کی آپ نے سن رکھا ہے. ایک مرتبہ کھانے کے لقمے کو رکھ دیا, سہیل ابن قین نے کہا جس چیز سے بچ رہا تھا وہی ہوا. سہیل کی زوجہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, میں اس جھگڑے سے دور رہنا چاہتا تھا لیکن مجھے نواز رسول نے طلب کر ہی لیا. زوجہ نے کہا اگر تم نہیں جاننا چاہتے تو تم بیٹھو, حالات کی اطلاع ہے تم. نواز رسول مصیبت میں گھر چکا ہے, میں جانتا ہوں. بالآخر زہیر ابن قین اٹھتے ہیں, آگے آگے قاسم, پیچھے پیچھے زہیر ابن قین. امام حسین اپنے خیمے کے در پر کھڑے ہو کر زہیر ابن قین کا انتظار کر رہے تھے. آنے پر استقبال کیا, ہاتھ کو ہاتھ میں لیا اور پشت خیمہ گئے. بہت دیر تک بات ہوا. کیا بات, یعنی جو علمی شبہ زہیر کے دل میں تھا حسین نے اس کو نکالا. حسین نہیں نکالیں گے تو کون نکالیں گے؟ ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کے چراغ. اس اندھیرے کوٹری میں حسین کی شمع امامت کی تابناکیوں نے روشن کر دیا. اب جو لوٹے زہیر اپنے خیمے میں حشاش چہرہ. زہیر کی زوجہ کرے کیا بات ہے, جب گئے تھے الگ رنگ تھا چہرے کا, ہم آئے ہوتے اتنے خوش, بتاؤ سبت رسول سے کیا بات ہوئی, ایسا انہوں نے کیا کہہ دیا, کون سی خوشخبری تھی؟ زہیر نے کہا کچھ نہیں, بس ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے خیمہ میں لپٹو. باہر کیا ہوئی بتاؤ؟ نہیں تم اپنے غلام اور بھائی کے ساتھ کوفہ واپس چلے جاؤ. ارے کچھ تو بتاؤ. نہ میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں. اچھی بات ہے, خوشخبری ہے, امام کے قدموں میں زندگی گزرے گی, امام کے پیچھے جانا, ہم بھی چلیں گے. میں نے ہی تو تم کو بھیجا تھا, تم تردد کے شکار تھے. اب یہ اچھا انصاف ہے, میں کوفہ واپس چلے جاؤں اپنے وطن, تم امام کے ساتھ جاؤ گے. زہیر نے کہا نہیں جانتا ہوں, میں کوئی تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں. جنگ ہوگی, ہماری تعداد مختصر ہے, ہم شہید کر دیے جائیں گے. اور ساتھ یہ عرب کا دستور ہے جب مرد شہید ہو جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے. میں اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا ہوں. زوجہ زہیر نے کہا اچھا انسان, اس ڈر سے کہ میں اسیر ہو جاؤں تمہیں میری عزت کا اتنا خیال ہے. کیا اس قافلے میں حسین کی بہن زینب نہیں ہے؟ کیا اس قافلے میں علی کی بہو بیٹیاں نہیں؟ زہیر نے کہا خبردار, کیا کہہ رہی ہو؟ کس میں اتنی ہمت ہے نبی زادیوں کو گرفتار؟ زہیر ابن قین کیا سمجھ رہے تھے؟ روزانہ وقت ہو چکا, میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں. لیکن ہاں, مختصر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. زوجہ زہیر ابن قین کوفہ چلی آئی. زہیر ابن قین کربلا آ گئے. شب عاشور, زہیر ابن قین رات کے وقت امام حسین نے اصحاب کو بلایا, کہا دیکھو دعوت دینا میرا کام تھا, لبیک کہنا تمہارا کام. میں نے تمہیں دعوت دی, بلایا, تم نے لبیک کہا, آ گئی, تمہیں تمہاری جزا ملی.
حسین نے سب کچھ اپنی اپنی جنت کا وعدہ کیا اور جنتیں دکھائی بھی، اور اس کے بعد کہا دیکھو اب میں بیعت اٹھا رہا ہوں، اب میں بیعت اٹھا رہا ہوں، تمہیں اجازت ہے تم جا سکتے ہو، جان بچا سکتے ہو، تاریخ کبھی نہیں کہے گی تمہیں کہ تم بھاگ گئے، میں بلایا تو تم آئے، میں نے اجازت دیا اور خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہا ہوں، تمہیں تمہاری لبیک کہنے کی جزا بھی دے دیا، یہ جنت تمہاری ہے، جنت میں تمہارا مقام ہے، لیکن کل تاریخ یہ نہ کہے کہ جنت کی لالچ میں شہید ہو گئے تھے، اس طرح خودکش حملہ کرنے والوں پر یہی تو الزام ہے کہ اتنا خوبصورت جنت اور آخر کو بتا دیا کہ جان دینے کے لیے تیار ہے، نہیں یہ جنت کا بھی تصور نہیں ہے، کوئی جنت کا تصور نہیں، جنت بھی نہیں جا سکتے، لیکن سہیل کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، ابھی کچھ دن ہو گئے جو ادھر سے ادھر آئے، کہا 70,000 مرتبہ قتل کر دیا جوان، مقتل کے جملے ہیں یہ، اور جتنی مرتبہ حیات ملے گی یہ حیات آپ ہی پر قربان کرتا رہا، تقریباً یہی جملے سعید ابن عبداللہ کے تھے، یہی جملے بریر حمدانی کے تھے، مقصد میں پورے خطبے موجود ہیں، یہ ہے سہیل ابن، صبح عاشور نمودار، ظہر عاشور زوال کا وقت آیا، ابھی کچھ لمحے باقی تھے، ایک امام حسین کا بوڑھا صحابی، مقتل میں ان کا نام ابو ثمامہ سعداوی لکھا ہے، ابو ثمامہ سعداوی امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں آقا نماز کا وقت آیا ہے، یہ ہے خلافت جدید، امامت جدید، مسائل میں آ گیا اور میں ایک جملہ کہتا جو ادھر سے خلیفہ جو بنا تھا ولید ابن عبد الودید کے سامنے ایک نے آ کر کہا ہم فلاں جگہ سے فلاں جگہ سفر کر رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، کہیں تو نماز پڑھ لے، ولید کے سامنے جب اتنا آ کر کہا تھا ولید ابن عبد الودید، ولید نے کہا اس کا سر ختم کر لو، اس کی جرأت کیسی ہوئی، مجھے نماز نہیں آتی ہے، سر قلم کر دیا گیا، بڑا نمازی بنتا ہے، اس کی لاش کو مسجد میں پھینک دو، اور یہ دیکھیں کربلا میں ولایت غدیر، امام تھوڑی دیر تک خاموش رہے، جانتی ہو خاموشی کیوں ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ امام وقت کو اول وقت کا پتہ نہ ہو، آنے والا محبت نماز میں چند لمحے پہلے آ گیا تھا، امام نے خاموشی اختیار کیا، اس کے بعد کہا ہاں اول وقت ہاں، یہ اس نماز کا اول وقت ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا امام نے وَجَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ الذَّاكِرِينَ، پروردگار عالم تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے، پھر حسین نے آواز میں حبیب ذرا ان سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک لیں، حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے، آواز بلند ہوئی، کیا حسین کو نماز فائدہ پہنچائے گی؟ حبیب کو غصہ ہے، حبیب نے کہا آقا آپ نماز پڑھیے میں ان پر حملہ کرتا ہوں، مقتل میں امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عزاداری کرنے والے اس کو کبھی یہ بہانہ نہ کرنا بھائی مجلس تھی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، وہاں پر ماتم کرنا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھا، وہاں سوزخانی کرنی تھی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، ارے محرم کی مصروفیات میں نماز چھوٹی، یہ حسین بتا رہے جنگ کو روکا، یہ تو کہہ رہا ہم لوگ چاہتے ہیں ابھی شیعہ کہاں بنے، عزاداری کے نام پر کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے اگر شیعہ بنتے تو، امام کھڑے ہوئے، سعید آگے، زہیر جس زہیر کے میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، زہیر
ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ حسین نماز پڑھے اور یہ آنے والی تیروں کو اپنے سینے دو نمازیں ہو رہی ہے مختلف میں، ایک حسین کی نماز، ایک سعید و زہیر کی نماز۔ فرق یہ ہے کہ یہ نماز حسین کی نماز ظہر ہے، سعید و زہیر کی نماز ولایت ہے، نماز شہادت۔ اور عجیب طرز انداز ہے، آپ کو سروش کا ایک شعر ہے، امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہے، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین۔ حسین کی ابتدا میں یہ نماز پڑھی جائے اور اتنے تیر آ رہے ہیں، زہیر سینے پر تیر لے رہے ہیں، سعید سینے پر تیر لے رہے ہیں، اور لبوں پر ایک ہی دعا، پروردگار اتنی حیات دے کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ لو عزادارو، ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید اور زہیر زمین پر آئے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے اپنی نماز کا سلام پڑھا، زہیر نے اپنی نماز کا سلام پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ حسین نے زہیر کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا، سانسیں اکھاڑ رہی ہے، دم نکل رہا ہے، اللہ اکبر۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے زہیر کے لبوں پر ایک آواز تھی، مولا پوچھ رہے ہیں حل وفیت عہدک یا ابن رسول اللہ یا مولایا۔ اللہ اکبر، امام سے پوچھ رہے ہیں، آخری وقت رضایت کی سند لے کر جانا چاہتے ہیں، لہذا زہیر نے کہا آقا کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا؟ دوسرا جملہ ہے یہاں، زہیر نے کہا وفیت، کیا میں نے